الکل لہو الکل وہو کل الکل معصوم آمنہ احمد مصطفیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ اور اپنی محبتوں، ارادتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز مکرم لائق ادب لائق احترام سامعین و سامعات ناظرین مناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منزل ایک آواز چراغ قصوری کے ساتھ چراغ قصوری یوٹیوب چینل پر ہمارا خطبہ جمعہ مبارک اپلوڈ کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کا کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے اندر ایک دفعہ پھر جمعہ الوداع جمعہ المبارک ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ المبارک ہمیں نصیب فرمایا، اور آج ماہ رمضان، ماہ غفران، ماہ سبحان، ماہ رحمان کہ اس ماہ مقدس کا آخری دن 30 رمضان المبارک اور آخری جمعہ جمعہ الوداع جمعہ المبارک ہے۔ تو آج جس عنوان پر گفتگو کی جائے گی وہ ہے ذوق رمضان کیسے برقرار رکھیں۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے اور ہمیں سنانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی تھوڑا ہے کہ اس نے ہمیں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو سامعین محترم، ایک بزرگ تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ایک عالم دین تھے، تو یہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ تو جب یہ تقریر کر رہے تھے تو لوگوں کو اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنے کے ذکر کر رہے تھے اور لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلا رہے تھے۔ اور اس مجلس کے اندر ایک نوجوان بھی تھا، وہ نوجوان بڑا نیک تھا، عبادت گزار تھا، اس کے دل کی دنیا بدلنے والی تھی۔ تو سامعین محترم، حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ واضح نصیحت کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تو اتنے میں آپ نے دیکھا کہ مجلس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ آپ نے رمضان کے فضائل بیان کیے، تہجد پڑھنے کے فضائل، عبادات کے فضائل، روزوں کے فضائل، زکات کے فضائل، صدقات کے فضائل لوگوں کو بیان کیے، لیکن لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یعنی ایسا مطلب ہو رہا تھا جیسے وہ بات کو سمجھ نہیں رہے، بات کو سننے نہیں رہے۔ تو آپ نے اس موضوع کا رخ پلٹا اور آپ نے لوگوں کو کہا، اے اللہ کے بندو، کیا تم اپنے عیبوں کو دیکھ کر یہ سوچتے نہیں کہ میں کبھی اللہ کی عبادت کروں یا کروں؟ یہ ماہ رمضان کے اندر تم نے کس طرح عبادت کی، کیا تم نے کبھی سوچا؟ ماہ رمضان کا اشرا رحمت آیا، اشرا مغفرت آیا، اشرا نجات آیا، تم نے اپنے رب کی عبادت کس طرح کی، کیا کبھی تم نے سوچا؟ کیا آپ نے کبھی توبہ رجوع اللہ کی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی؟ یعنی آپ ان لوگوں کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ جب آپ نے یہ بات کی تو ساتھ یہ کلمہ تلاوت کی جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اب سحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا تم پر جادو ہو گیا ہے یا تم دیکھتے نہیں؟ تو جب یہ آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی تو ایک مجلس سے ایک نوجوان کھڑا ہوا۔ اب رسول فائل کے اندر یہ بات موجود ہے، اس مجلس کے اندر بیٹھے نوجوان نے آپ کے ہاتھوں ہاتھ توبہ کی اور کہا، میں بڑا ہی اللہ کا نافرمان بندہ ہوں، میں گناہگار بندہ ہوں، میں زیادار بندہ ہوں، میں نے اپنے رب کی عبادت تو کی ہے لیکن مجھے پتا نہیں میری عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے پتا نہیں میری توبہ قبول ہو کہ نہیں۔ تو اے اللہ کے ولی، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو آگے سے اللہ کی اس ولی نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اے لوگوں جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ پھر اس مزید بندے نے اس مدد چیخ ماری اور رونے لگا۔ آپ نے پھر ایک آیت کریمہ کی سورہ شورى کی تلاوت کی، آپ نے فرمایا، وَالَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ
وہی رب ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے. وہی ذات رب تعالی ہے, وہی الہ ہے. جب آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی تو لوگ وہی نوجوان چیخیں مار مار کر رونے لگا. حتیٰ کہ جمعۃ الوداع کا موقع تھا, ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ تھا اور نشست لگی ہوئی تھی. حضرت مسعود بن عمار لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے. ایک نوجوان نے اس موقع پر آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور چیخیں مار کر رونے لگا. الغرض وہ اتنا رویا اس کی اسی حالت کے اندر اس کی روح جسم سے جدا ہوئی, وہ انتقال کر گیا. سامع محترم, یہ تھی ان لوگوں کے دلوں کا بدلنا. جب ان لوگوں کے دل بدلتے تھے پتہ ہی نہیں لگتا تھا. وہ اپنے رب کے حضور اس طرح توبہ کرتے تھے کہ اپنی جانیں بھی دے دیا کرتے تھے. تو صاحب آؤ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم رمضان المبارک کے اندر تو عبادت کرتے ہیں, ماہ رمضان کے اندر تو نیکیاں کرتے ہیں, ہم ماہ رمضان کے اندر تراویح پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, رکوع سجود کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, صدقات ادا کرتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, یتیموں کی مدد کرتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ غیر رمضان کے اندر ہماری عبادت کا جذبہ کم ہو جاتا ہے؟ تو صاحب جس رب نے تجھے رمضان دیا تھا, جس رب نے تجھے ماہ رمضان المبارک کے اندر عبادت کی توفیق دی تھی, کیا وہ رب باقی دنوں کے اندر تیری عبادت قبول نہیں کرے گا؟ تو صاحب یہ جو وقت ہے یہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ماہ رمضان المبارک آخری دن آ گیا. تو کیا وجہ ہے ہم ماہ رمضان کے اندر تو عبادت کرتے ہیں؟ تو صاحب جو ماہ رمضان کے اندر عبادت قبول کرتا ہے وہی رب غیر رمضان کے اندر بھی تیری عبادت قبول کرتا ہے. تو کیا وجہ ہے ذوق رمضان ہمارا برقرار نہیں رہ سکتا؟ ہم اس ذوق کو, اس شوق کو, اس جذبے کو ہم رمضان کی راہ کو نہیں کرتے. ان کا ذکر آئے گا تمہاری مساجد ویران ہو جائے گی. ماہ رمضان جاتا ہے تو سارے لوگ کے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے. تو صاحب کیا وجہ ہے ہم عبادت پر کمر بستہ کیوں نہیں ہوتے؟ ہم توبہ کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اپنے مقصد پر ڈٹ کیوں نہیں جاتے؟ تو صاحب آؤ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے. تو صاحب ایک پتھر تھا رسالہ قشیریہ کے اندر امام ابو قاسم قشیری کی یہ بات نقل کی ہے. فرماتے ہیں اللہ کا ایک نبی ایک جگہ سے گزر رہا تھا. بات کو توجہ سنیے گا. تو اللہ کا یہ نبی ایک جگہ سے گزرا تو ایک پتھر کو دیکھا, چھوٹے سے پتھر کو دیکھا, اس کے ارد گرد کافی پانی کا ڈھیر لگا پڑا, کافی پانی جمع ہو چکا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس پتھر سے پوچھا, اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا, یا اللہ یہ پتھر کے ارد گرد اتنا پانی کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آگے سے اللہ کی طرف سے اللہ نے اس پتھر کو زبان حال عطا فرمائی اور اس پتھر نے اپنی زبان سے کہا, اے اللہ کے نبی, جب سے میں نے سنا ہے کہ دوزخ کے اندر انسان اور پتھر جائیں گے, دوزخ کا اندر انسان اور پتھر ہے, اس وقت سے میں رو رہا ہوں اور یہ پانی نہیں بلکہ یہ میرے آنسوؤں کا پانی جمع ہو گیا ہے. میں خوف خدا کی وجہ سے رو رہا ہوں. کیا خوف رو رہا تھا؟ ایک پتھر خوف خدا کی وجہ سے رو رہا تھا. تو سامع محترم, آگے سے اللہ کی اس نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ اس پتھر کی بخشش فرما اور اسے دوزخ سے عذاب کر کے اسے جنت عطا فرما دے. تو اللہ رب العزت نے آگے سے حکم یہ دیا کہ اے میرے نبی, میں نے اپنے اس پتھر کو جنت عطا فرما دی ہے, میں نے اس پتھر کو بخش دیا ہے. تو صاحب وہی نبی اب تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے, وہاں سے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد جو یہ اللہ کے نبی واپس آئے, جب واپس آ کر انہوں نے دیکھا وہی پتھر دوبارہ رو رہا ہے, تو اس پتھر سے پھر پوچھا, اے پتھر بتا, جب میں پہلے آیا تھا اس وقت بھی رو رہا ہے, اب میں آیا تو اب بھی رو رہا ہے, اب اللہ نے تجھے جنت کے عطا فرما دی, اب کیا وجہ ہے؟ تو آگے سے اس پتھر نے کہا, ذالک کان البکاء الخوف وہذا البکاء الشکر, پہلے میں رو رہا تھا خوف خدا کی وجہ سے, اب میں رو رہا ہوں اللہ کے شکر کی وجہ سے, اب میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. تو سامع محترم, ایک پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتا ہے, لیکن جب اسے نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو صاحب اس نعمت کی قدر کریں جو ماہ رمضان میں ملا, تو ہم نے اس کی اس طرح قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا, اس طرح عبادت نہ کی جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا. تو سامع محترم, اللہ کی اس نبی کی وجہ سے اللہ نے اس پتھر کو جنت عطا فرما دی. تو سامع محترم, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں,
تو آپ حضرت سیدی سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی مرید باکمال ہیں. سیدی سکتی آپ کے ماموں بھی تھی اور آپ کے روشن بھی تھی. حضرت جنید بغدادی آپ کی مجلس میں تشریف فرما تھے. تو اتنے میں مجلس لگی ہوئی تھی تو حضرت سیدی سکتی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو شکر کے بارے میں تبلیغ کر رہے تھے. جب شکر کے بارے میں تبلیغ کر رہے تھے تو آپ نے جنید بغدادی سے کہا اے جنید شکر کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو آگے سے جنید بغدادی نے کہا اللہ تعالی اللہ بنعمت، اللہ کی نعمت کے بدلے اس کی نافرمانی نہ کرنا یہ شکر الہی ہے. یعنی اللہ کی جسے نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ کی ناشکری کیوں کرتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت عطا فرمائی تو ہم اللہ کی ناشکری کیوں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں، ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو شکر کی ایک طریق یہ بھی ہے اللہ رب العزت جو ہمیں نعمتیں عطا فرما رہا ہے ہم اس نعمتوں کے بدلے اللہ کی نافرمانی نہ کریں. تو سامنے محترم مزید آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت تلاوت کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، ہم اس کو دعا میں ذکر کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ تو نے ہمارے دلوں کو بدل دیا، تو نے گمراہی کے بعد ہمیں ہدایت عطا فرمائی، لیکن یا اللہ اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دلوں کے اندر سختی نہ ڈالنا، ہمیں اس ہدایت پر کامیاب رکھنا، ہم اس ہدایت پر استقامت عطا فرمانا. پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہ التجا کرتے ہیں یا اللہ تو ہی ہمیں عطا فرمانے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے. تو جو بندہ اس دعا کو اپنی عبادت کے اندر معمول بنا لیتا ہے تو اس دعا کے ذریعے اللہ رب العزت اس کے دل کو پختہ کرتا ہے، اس کے دل کو ثابت کر کے عطا فرما دیتا ہے. تو سامنے محترم اس طرح اللہ کے جو عبادت کے دوران دعا کرنی چاہیے، اپنی دعا کے اندر سے ضرور شامل کریں. تو سامنے محترم اسی طرح ہم نے ذوق رمضان کو برقرار رکھنے کی آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا کہ ذوق رمضان کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے، اور اخیر میں آپ کو عید الفطر کے حوالے سے، عید کے حوالے سے ہم نے کیا کام کرنے ہیں، عید سے پہلے عید کو کیسے گزارنا ہے وہ ضرور بیان کروں گا. تو سامنے محترم ذوق رمضان کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ ہم عبادت رمضان کے اندر کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے ہم نیکی پر ثابت کرتے اختیار نہیں کرتے، ہم اس پر ثابت قدم نہیں رہتے. یا رمضان کا چاند غائب ہوتا ہے اور شوال مکرم کا چاند نظر آتا ہے تو لوگ گناہوں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں. وہی لوگ جو سارا دن قرآن پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ مسجدوں کے اندر نہیں جاتے. تو سامنے محترم حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ عبادت پر کمر بستہ، عبادت پر ثابت قدمی کیسے ہوتی ہے. آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کروں گا. تو یاد رکھنا ہر انسان کے دو دشمن ہیں، ہر بندے کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس، اور نفس شیطان سے بڑا دشمن ہے. اور اللہ رب العزت نے شیطان کو رمضان مبارک کے اندر جکڑ دیا، قید خانے کے اندر ڈال دیا. اب نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ برکت، ماہ رمضان مبارک عطا فرمایا. اب اس ماہ کے اندر شیطان تو ہمارے ساتھ ہوتا نہیں لیکن ہم پھر بھی گناہ کرتے ہیں. تو یہ نفس کی خواہشات کی وجہ سے، نفس کے بہکاوے کی وجہ سے انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے، نہ کہ عبادت کی طرف جاتا ہے. تو شاید جب نفس انسان کے کنٹرول کے اندر آ گیا، جب کہ اندر کا دل بدل گیا، جب کہ نفس قابو کے اندر آ گیا تو پھر گناہ ہو گیا، گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ شیطان تو شیطان بنانے والا ہی نفس تھا. نفس نے شیطان کو مارا کہ اے شیطان، ابلیس تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو مٹی کو سجدہ کیوں کرتا ہے، تو مٹی کو سجدہ کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ آگ جو ہے اوپر اٹھتی ہے، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے. تو شیطان کو بہلانے والا یہ نفس تھا. تو سامنے مطلب نفس جب انسان کے قابو کے اندر آ جائے، یہ نفس انسان کے ہاتھ کے اندر آ جائے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے. ہمیشہ نفس کو اپنے تابع رکھنا، نفس کو اپنا غلام بنا کے رکھنا، نہ کہ نفس آپ کو غلام بنا دے. شاید جو بندے نفس کے غلام ہوتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن جن کا غلام نفس ہوتا ہے وہ بندے ولی اللہ کہلاتے ہیں، وہ بندے نیک کہلاتے ہیں، وہ بندے اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے لوگوں، اپنی زندگی کے اندر 3 کام کرنا تو تم زندگی کے اندر اپنے نفس کو قابو میں کر دو گے. وہ 3 کام کون سے توجہ سنیے گا. وہ 3 کام یہ ہے، نمبر 1 خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر آپ کے پاس ہونا چاہیے. نمبر 2 شمشیر جو، پھول کی تلوار آپ کے پاس ہونی چاہیے. نفس کو کنٹرول کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے
کہ نیزہ تنہائی و ترک رجوع، انسان تنہائی کا جو ہے نیزہ، تنہائی کا جو لشکر ہے وہ اپنے پاس رکھے، تنہا رہا کرے، لوگوں کی مجلسوں کے اندر زیادہ نہ بیٹھے، گناہگاروں کی صحبت اختیار نہ کرے، جہاں زیادہ دیر بیٹھتے وہاں نہ بیٹھے، کیونکہ جب لوگ زیادہ مل کر بیٹھتے ہیں تو زیادہ گناہ کرتے ہیں، زیادہ ہنستے ہیں، زیادہ پاپے لگاتے ہیں، زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، زیادہ چوریاں کرتے ہیں، زیادہ غیبتیں وغیرہ اور زیادہ گناہوں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ لہذا نفس کو کنٹرول کرنے کا تیسرا طریقہ تنہائی ہے۔ جو بندہ تنہائی اختیار کر دیتا ہے، کیونکہ تنہائی انسان کی سب سے بڑی کامیابی کا دلیل ہے، کیونکہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے، جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تنہائی کے اندر تو گناہ سے بچ جائے تو وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو سامنے محترم، نفس کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ پہلا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ انسان کو خاموشی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اب خاموشی کے بعد اس میں آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کروں گا، ان تینوں پوائنٹ پر آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کرتا ہوں۔ خنجر خاموشی، اس سے مراد کیا ہے؟ تو سامنے محترم، صحیح بخاری شریف کے حدیث سے بات ہے، میرے اور آپ کے جان امام کے والد جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جو بندہ اپنے رب پر اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ چاہے وہ خاموشی اختیار کرے یا اچھی بات کرے۔ اگر وہ بات کرنا چاہتے تو اچھی بات کرے، فلیقل خیرا او لیسکت، اگر بات کرنا چاہتے پہلی بات فضول باتیں نہ کرے، اگر بات کرنا نہیں چاہتا ہے تو وہ اچھی گفتگو کرے، نیک گفتگو کرے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع فرمائے۔ اور اسی طرح اگر وہ خاموش رہنا چاہتا ہے تو خاموشی اختیار کرے، کیا نیکی کا حکم دیتے رہو یا خاموشی اختیار کرتے رہو۔ تو جو بندے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے یہ دو حکم عطا فرمائے ہیں۔ سامنے مطلب اسی طرح اللہ رب العزت کے پیارے رسول میرے اور آپ کے جان امام والد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جو بندہ حضرت اسود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ الموجب الکبیر کے جسم پاک ہے، مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ تو میرے اور آپ کے جان امام والد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو اسود، زندگی کے اندر ہمیشہ اپنی زبان کو قابو کے اندر رکھ سکتے ہو تو ضرور رکھو، خاموشی اختیار کرو۔ فرض کیا رسول اللہ اگر میں زبان کو قابو کر لوں تو میں اس پر قابو پا سکتا ہوں۔ پھر حضور نے مزید فرمایا، اے اسود، اگر تو زبان کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو اپنے قابو کے اندر رکھ تو کامیاب ہو سکتا ہے۔ آگے سے اسود نے کہا، رسول اللہ میں ضرور ان کاموں پر کارگر ہوں گا، ان کاموں پر استقامت اختیار کروں گا، ان کاموں کو کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور نے فرمایا، جو بندہ یہ کام کرتا ہے، جو بندہ زبان پر قابو پا لیتا ہے، وہ بندہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اور جو بندہ اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کر لیتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو نیکی کے کام شروع کر لیتا ہے تو وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ سامنے مطلب اسی طرح تیسرے بات میرے اور آپ کے جان امام کے والد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جو بندہ اپنی زبان کے ساتھ، میرے اور آپ کے جان امام کے والد نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، انسان جنت کے قریب جا رہا ہوگا، جنت کے قریب جاتا جائے گا، انسان جنت کے قریب پہنچ جائے گا، لیکن جنت کے اتنا قریب ہو جائے گا اس بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، اس جنت کے درمیان اور اس بندے کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جائے گا، ایک گز تھوڑا سا ہوتا ہے۔ تو اتنے میں وہ بندہ زبان سے ایسا جملہ بولے گا کہ وہ بندہ دوزخ کے قریب ہو جائے گا، جنت سے دور کر دیا جائے گا۔ تو زبان سے ایک نفرت ایسا جو بندہ نکال دیتا ہے، جو بندے کو جنت سے دور کر دیتا ہے، یہ زبان اگر انسان کے قابو میں ہو جائے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میرے اور آپ کے جان امام کے والد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اگر تم دو جبڑوں کے درمیان زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان شرم کا کہ مجھ محمد کو ضمانت دے دو، میں محمد اپنے رب کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں محمد کو جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ تو صاحب، جو بندہ ان دو چیزوں کو اپنے قابو کے اندر رکھ لیتا ہے وہ بندہ جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو سامنے مطلب یہ زبان ہی ہے جو انسان سے گناہ کرواتی ہے۔ یہ زبان 32 دانتوں کے ارد گرد پہنے کے اندر موجود ہے۔ اس زبان کے اندر ہڈی نہیں ہوتی لیکن بڑی بڑی ہڈیاں یہ توڑوا دیتی ہے۔ یہ زبان انسان سے گالی بکواتی ہے، یہ جھوٹ کہلواتی ہے، یہ غیبتیں کرواتی ہے، یہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ تو سامنے طرف من سامتا نجا، میرے رب کی جان امام کے بارے میں ضمانت دی ہے، جو بندہ خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ سامنے مطلب نفس کو کنٹرول کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے
کہ وہ خاموشی اختیار کرے یا نیکی کا حکم دے. اسی طرح سامعین محترم جو لوگ اپنی زبان کو اپنے قابو کے اندر رکھتے ہیں وہ بندے کامیاب ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ کے سامنے نفس کو کنٹرول کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شمشیر جو دھوپ کی تلوار ہمیشہ اپنے پاس رکھنا. دھوپ کی تلوار جس کے پاس ہوتی ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. سامعین محترم وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہی ہے جنت کا. وہ تو نہایت ہی سستا سودا بیچ رہی ہے جنت کا. ہم مفلس کیا موج سنائیں اپنا تو ذات ہی خالی ہے. ہم تو مائی کا کرم ہے کوئی سائے بھی نہیں. راہ دکھلائے کسے کوئی راہ پہ منزل ہی نہیں. سائے اللہ رب العزت انسان کو بلا رہا ہے. اللہ رب العزت کی رحمت انسان کو بلا رہی ہے. رحمت حق بہانا بھی جو ہے اللہ کی رحمت تو بہانا تلاش کر رہی ہے. میرا بندہ کب میری بارگاہ کے اندر لوٹ کر آتا ہے. تو شاید اسی طرح نفس کو کنٹرول کرنے کا دوسرا طریقہ شمشیر جو بھوک کی تلوار ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے. جس کے پاس بھوک کی تلوار ہوتی ہے وہ بندہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے. اب بھوک کا ایک طریقہ رمضان مبارک ہے. جو بندہ رمضان مبارک کے سارے روزے رکھتا ہے اسے بھوک کی شدت برداشت ہوتی ہے. اسے پتہ چلتا ہے نفس کو کنٹرول کیسے کرتا ہے. کیونکہ ہر انسان تو سامنے مطلب یہ بڑی کرم نوازی نہیں ہے کہ جب انسان کے پاس ہر چیز موجود ہو, ٹھنڈے مشروبات موجود ہو, ماکولات موجود ہو, کھانے موجود ہو, لباسات موجود ہو, فریج کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہو. لیکن انسان جب وضو بھی کرتا ہے تو وضو کرتے وقت احتیاط کرتا ہے کہ پانی حلق کے نیچے نہ چلا جائے کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو صاحب نفس کشی نہیں تو اور کیا ہے. جس طرح انسان یقین کر لیتا ہے روزے کی حالت میں کسی چیز کو اپنے منہ کے اندر نہیں لے جاؤں گا, اسی طرح اگر انسان یقین کر لیتا میں اپنے آپ کو گناہ کے اندر ملوث نہیں کرتا تو سارے گناہ ہو گیا, گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو صاحب اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے. تو بھوک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے میرے اور آپ کے جامع امام کے بارے میں ارشاد فرمایا نفلی روزہ جو بندہ رکھتا ہے, کیونکہ امام غزالی فرمایا کرتے تھے کہ الجوع ما راسنا, کہ ہمارا جو سرمایہ ہے وہ بھوک ہے. جو بندہ بھوک کاٹتا ہے اسے بہت بڑی قسمت بہت بڑی فضیلت اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے. تو سامنے مطلب اسی طرح نفلی روزے کی فضیلت میرے اور آپ کے جامع امام کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمائی. حضور فرمایا کرتے تھے جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اسے دوزخ سے اتنا دور فرما دیتا ہے جس طرح 50 سال کے اندر اگر کوئی تیز رفتار مسافر تیز رفتار سوار اپنی سواری پر سفر کرے, جس طرح 50 سال کے اندر جتنا کوئی بندہ تیز سواری کر سکتا ہے اتنا وہ دور ہو جاتا ہے اپنی منزل سے, اتنا وہ بندہ دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے جو بندہ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے. شامل محترم اسی طرح نفلی روزوں کی فضیلت اللہ رب العزت کی پہلے رسول نے ارشاد فرمائی ہے. تو عید کے بعد جو شوال المکرم کے روزے آتے ہیں یہ ضرور رکھنے چاہیے. ان کی فضیلت بھی میرے اور آپ کی جان امام کے بھائی نے ارشاد فرمائی. یعنی نفس کو قابو کرنے کا دوسرا طریقہ شمشیر جو ہے, یعنی جس کے پاس تلوار ہوتی ہے بھوک کی, وہ بندہ اپنے نفس کو قابو میں کر لیتا ہے. اب بھوک کی تلوار صرف رمضان مبارک کے روزوں کے ساتھ نہیں حاصل ہوتی بلکہ نفلی روزے جو بندہ رکھتا ہے وہ بندہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے. جس طرح آقا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجموع زوائد کے حصے پاک ہے. میرے اور آپ کے جان امام کے والد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رمضان مبارک کے سارے روزے رکھے اور ساتھ عید الفطر کے بعد ماہ شوال المکرم کے 6 روزے رکھتا ہے اللہ رب العزت اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جس طرح وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اس قدر فضیلت ہے. دوسرے حدیث پاک سے مسلم شریف کی روایت ہے میرے اور آپ کے جان امام کے والد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ, اس کے اندر شرط یہ ہے 7 رمضان مبارک کے بھی سارے روزے رکھے جائیں, یہ نہ رمضان کے روزے نہ رکھو اور شوال المکرم کے 6 روزے رکھ کر کہو گناہ سے پاک ہو گئے, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. میرے اور آپ کے جان امام کے والد نے ارشاد فرمایا جو بندہ عید الفطر کے بعد ماہ شوال المکرم کے 6 نفلی روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اتنا اجر عطا فرما دیتا ہے جس طرح اس نے اپنی ساری زندگی روزوں کے اندر گزار دی ہے. اس قدر زیادہ فضیلت ہے ان شوال المکرم کے 6 روزوں کی. سامنے محترم نفس کو کنٹرول کرنے کا دوسرا طریقہ شمشیر جو ہے. شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں جو بندہ بھوک کی تلوار اپنی میان کے طرف رکھتا ہے وہ بندہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے. اسی طرح نفس کو کنٹرول کرنے کا تیسرا طریقہ
تیسرا طریقہ نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو، پہلا خنجر خاموشی تھا، نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ انسان خاموشی اختیار کرے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے وہ بھوک کو برداشت کرے۔ تیسرا نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے وہ تنہائی اختیار کرے، لوگوں کی مجلسوں کے اندر زیادہ نہ بیٹھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جو بندہ زیادہ دوستوں کے پاس، 4 دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے، اپنے سجنوں کے پاس بیٹھتا ہے، اگر تو گناہ گار ہو تو اسے بھی گناہ گار کر دیتے ہیں۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں میری زندگی کا تجربہ یہ ہے، جو بندہ دین سے اٹیچ نہیں، جو بندہ دین سے دور ہے، جو دنیا دار ہے، جو دنیا کا اسٹوڈنٹ ہے، جو یونیورسٹی کالجز کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ بندہ ایسا بندہ ہوتا ہے جسے اللہ توفیق دے وہ تو نیک ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اگر تناسب نکالا جائے، اگر پرسنٹیج نکالی جائے، اگر 4 سنگی، 4 دوست، 4 نوجوان بیٹھ جائیں تو میں زیادہ تر یہی دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ وہ اپنی زبان سے گانے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کی یہ روٹین کے اندر شامل ہو گئی ہے۔ بعض لوگوں کی، نوجوانوں کی عادت یہ ہوتی ہے وہ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر گالیاں دیتے ہیں، ان کی بات مکمل ہی ہوتی جتنی دیر تک وہ گالیاں نکال دیں۔ تو صاحب ایسے دوستوں کو کبھی دوست نہ سمجھنا جو تمہیں گالی دے اور تمہیں گالی کا درس دے۔ تو صاحب دوست وہ ہو جس کی زبان سے ذکر الہی نکلے یا جس کی زبان سے ذکر مصطفیٰ نکلے، دوست رہنا چاہیے، کیونکہ صحبت سالے درا سالے بلند، صحبت تالے درا تالے بلند، نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت تجھے برا کر دیتی ہے، کیونکہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تو صاحب وہ دوست زیادہ لوگ تنہائی کے اندر جو بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے، کیونکہ تنہائی کے اندر شیطان انسان پر زیادہ حملہ کرتا ہے۔ جب میں اور آپ اکیلے کسی کمرے میں بیٹھے ہوں، ہم کوئی نہ کوئی گناہ کر دیتے ہیں، اس وقت ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا، کیونکہ ہم اس وقت ڈر رہے ہوتے ہیں کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا، کوئی لوگ تو نہیں دیکھ رہے، کیونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم رب سے نہیں ڈرتے۔ آج کے دور کے اندر گناہ کے اٹھے آباد ہیں، جو کمروں کے اندر گناہ کرتے ہیں، گھروں کے اندر گناہ کرتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج لوگ رب کی آنکھ سے نہیں ڈرتے بلکہ کیمرے کی آنکھ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ صاحب جب یقین پیدا ہو جائے گا، جب دل کے اندر پختہ ایمان پیدا ہو جائے گا، میرا رب مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ ہو گیا، گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو صاحب آؤ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے، نفس کو کنٹرول کرنے کے میں نے آپ کے سامنے 3 طریقے بیان کیے، 3 فارمولے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ نمبر 1، نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ خنجر خاموشی ہے، جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ نمبر 2، جو بندہ بھوک برداشت کرتا ہے، جس کے پاس شمشیر جو ہو، جس کے پاس بھوک کی تلوار ہو، وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس نیزہ تنہائی ہو، جو بندہ ہجوم کے اندر، جو بندہ تنہائی کے اندر گناہ نہ کرے، وہ بندہ اپنے نفس کو قابو کے اندر کر لیتا ہے۔ یاد رکھنا، جب نفس قابو کے اندر آ گیا پھر گناہ ہو گیا، گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آج سے شیطان آسان ہو رہا ہے، تو شیطان نے پورے مہینے کا زور لگانا ہے ہر بندے کو اپنے آپ بلانے کے لیے۔ لہٰذا جو بندہ ماہ رمضان المبارک کے اندر رہتے ہوئے اپنے نفس کو قابو میں کر لے گا، تو پھر شیطان تو کیا، شیطان کا باپ بھی آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ صاحب آؤ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے، ذوق رمضان برقرار رکھنے کی کوشش کیجیے۔ کیا وجہ ہے ہم ماہ رمضان المبارک کی بابرکت نماز کے اندر تو عبادت کرتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کی بابرکت مقدس نماز کے اندر تو عبادت کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے رمضان المبارک کا چاند جو ہی غائب ہوتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، عید الفطر کا دن آتا ہے، عید الفطر کے دن ماہ رمضان المبارک کی جاتے ہی سارے روڈ میں مساجد کی دے جاتا ہے، مساجد ویران ہو جاتی ہیں، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں رہتا، جو پکے نمازی ہوتے ہیں وہی نمازی رہ جاتے ہیں، جو کچے نمازی جو ایک نماز کے نمازی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پھر بھی نہیں بدلتے۔ تو صاحب اس رمضان المبارک کا مقصد کیا تھا؟ یہ 11 ماہ کے بعد جو مقدس بابرکت مہینہ آتا ہے، اس ماہ کے اندر اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو صاحب اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ وہ تو نہایت ہی سستا سودا بیچ رہی ہے جنت کا، ہم مفلس کیا بول چکائیں، اپنا تو ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو صاحب اللہ کی رحمت انسان کو بلا رہی ہے، اللہ کی رحمت بلا رہی ہے، اے میرے بندو آ جاؤ، پلٹ کر آ جاؤ، تیرا رب بڑا قریب ہے، تیرا رب ہر بات کو سنتا ہے۔ تو صاحب آؤ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو زندگی یہ کب تک گناہوں کے اندر چھپی رہے گی، کب تک ہم گناہوں کے اندر مبتلا رہیں گے؟ جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا، جب یہ نفس انسان کے اختیار میں آ جائے گا، جب نفس میرے اور آپ کے ہاتھوں کے اندر قابو کے اندر آ جائے گا، پھر شیطان آپ کو کچھ نہیں
شیطان آزاد ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ شیطان کا بھی جو شیطان ہے، شیطان کو شیطان بنانے والا وہ یہی نفس تھا، یہی اندر کا جو چوٹ ہوتا ہے، یہ جب تک نہ بدلے اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کے سامنے عید الفطر کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کروں گا کہ ہم نے ماہ مبارک کے بعد اللہ رب العزت ایک کرم نواز انسان پر دیتا ہے کہ ماہ مبارک کے بعد عید الفطر کا دن عطا فرماتا ہے، بڑی خوشیوں کا دن نصیب فرماتا ہے، بڑی رحمتوں اور برکتوں والا دن ہوتا ہے، لیکن اس دن جتنے گناہ ہوتے ہیں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ صاحب عید الفطر کے دن لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، آج کی رات لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، اس رات لوگ گناہوں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، تو صاحب اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ماہ مبارک کے بعد جو لیلۃ الجائزہ کی رات ہوتی ہے، جو انعام کی رات ہے، اس رات میں اپنے آپ کو اپنے رب کی تھوڑی سی عبادت کر لیں، آگے پھر عید الفطر کا دن آئے گا، اس فطر کے دن اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ شعب الایمان کے جس سے بات ہے، میرے اور آپ کی جانے ماں کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، میرے اور آپ کے جانے ماں کے والد فرماتے بات متوجہ سنیے گا، عید الفطر کی صبح اللہ کے فرشتے آسمان دنیا سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں، راہوں پر، چوراہوں پر، بازاروں کے اندر فرشتے تعداد ہو جاتے ہیں، جس طرح سپاہیوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اسی طرح عید الفطر کے دن سارے فرشتے بازاروں کے اندر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتے اللہ کے بندوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، آؤ پلٹ کر آ جاؤ، تیرا رب بڑا کریم ہے، اپنے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ، تیرا رب بڑا کریم ہے، آج اپنی زندگی کو بدل دو، تیرے پاس بڑا وقت ہے۔ فرشتے نکال دے رہے ہوتے ہیں، اے لوگوں پلٹ کر آ جاؤ، تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ تیری عطاؤں کو عطا کرتا ہے، وہ تیری خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، وہ تیرے دل سے نکلنے والی بات کو سنتا ہے۔ فرشتے کے ندا کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہی فرشتوں کو اللہ دعا بنا کر کہتا ہے، اے میرے فرشتے، یہ عید کے بڑے بڑے اجتماعوں کے اندر میرے نیک بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر بڑے بڑے گناہگار بھی ہوں گے، ان کے اندر بڑے بڑے خطاکار بھی ہوں گے، ان کے اندر بڑے بڑے نیک بھی ہوں گے، ان کے اندر بڑے بڑے نیک لوگ بزرگ ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو دعا بنا کر کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر آج تو نے میری عزت کا خیال رکھا، اگر آج تو نے رب کا حیا کیا، تو میں بھی تیرا حیا کروں گا، میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالوں گا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے فرشتوں، اگر یہ میرے بندے آج میرا حیا کریں گے تو میں ان کا حیا کل قیامت کے دن فرماؤں گا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے، پھر اللہ رب العزت مزید اعلان فرماتا ہے، اے میرے بندو، مانگو عطا کیا جائے گا، مانگ تو صحیح، تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ تو صاحب اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو رجوع اللہ کر لیتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے فرماتا ہے، اے میرے بندوں، میں تجھ سے راضی، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین محترم، عید الفطر کا دن بڑی عظمتوں والا دن ہوتا ہے، بڑی رحمتوں والا دن ہوتا ہے، لیکن اس عید کے دن مسلمان سب سے زیادہ گناہ کرتے ہیں، اس بڑے دن کے اندر سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ آج انعام کی رات ہے، تو آج انعام کی رات یوں ہی لوگ آج رمضان مبارک کا چاند آئے ہوگا، شوال کا چاند آج نظر آ جائے گا، تو لوگ بازار کا رخ کریں گے، شاپنگ مال آباد ہوں گے، سینما گھر آباد ہوں گے، گناہوں کے اڈے چلیں گے، شرابیں چلیں گی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اللہ مان و حافظ۔ تو سامنے مطلب آؤ میں آپ کے سامنے بزرگوں کی عیدوں کا ذکر کرنا ہو، جو کہ رمضان کو برقرار رکھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے صاحب۔ تو حضرت عبد الرحمن بن اوزائی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، آپ فرماتے ہیں لیلۃ الجائزہ چاند رات تھی، عید الفطر کا دن اگلے دن آنے والا تھا، تو رات کو میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تذکرۃ الاولیاء کا یہ بات موجود ہے، تو میں گھر کے اندر آرام سے بیٹھا ہوا تھا، عید کی تیاری میں ذرا مصروف تھے، تو اللہ کے ولی عبادات کے اندر زیادہ مصروف ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں میرا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، میں دروازہ کھولا تو میرا پڑوسی میرے سامنے آ گیا، اس نے کہا یا شیخ میری مدد کرو، میرے پاس عید کے لیے کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس کچھ رقم نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے اپنے بچوں کو لانا ہے، لہذا میری مدد کرو۔ آگے سے عبد الرحمن بن اوزائی کہتے ہیں کس طرح ان لوگوں نے قربانیاں کی، ہم تو اپنی دوستوں پر چھان کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن بن اوزائی کہتے ہیں وہ رقم جو میں نے اپنی عید کی تیاری کے لیے رکھی تھی 25 دن ہم میں نے اپنے گھر جا کر اٹھائے اور اپنے اس پڑوسی کو ادا کر دیا، کہا اللہ کی رضا کے خاطر میں تجھے دیتا ہوں، جاؤ عید کرو۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کا بھی شکر ادا کیا۔ آپ فرماتے ہیں گھر کے اندر بیٹھا ہی تھا، تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، تو شاید اللہ اس طرح کا فرماتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے یہاں ہی دروازہ کھولا، جتنے میں ایک بندہ میرے قدموں کے اندر گر گیا اور کہا عبد الرحمن بن اوزائی، عبد الرحمن
میں بھاگ گیا تھا، میں نے سرکشی کی تھی، میں نے نافرمانی کی تھی، یہ 25 دینار لو اور مجھے معاف کر دو، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، مجھے ڈیوٹی پر رکھ دے۔ تو آپ نے کہا اللہ کی ذات خاطر میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اور آگے سے اس بندے کو کہا تو نے میری خدمت کی ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ آگے سے جب عبدالرحمن بن اوزاعی نے اپنی بیوی سے کہا کہ زوجہ یہ دیکھو ہم نے سکے اللہ کی راہ میں چاندی کے لیے تھے، اللہ نے اس کے بدلے میں سونا عطا فرما دیا، 25 دینار سونا عطا فرما دیا۔ تو صاحب ہم تو قائد بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھتا ہے کسے راہ بڑے منزل ہی نہیں، تم نے خود ہی گلستان میں آنا چھوڑ دیا، ورنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے، سائل پھولوں کے اندر خوشبو اب بھی ہے۔ یہ ماہ رمضان کے اندر جو رب عبادت تیری قبول کرتا ہے وہی رب غیر رمضان کے اندر تیری عبادت قبول کرتا ہے۔ سائل بدلی اپنے آپ کو، کب تک ہم گناہ کی ہڈی عبادت کرتے رہیں گے؟ تو آؤ ان لوگوں نے اپنی عید کو قربان کر کے لوگوں کی عیدوں کو قربان، اپنی عید کو قربان کر کے لوگوں کو خوش کر دیا۔ تو صاحب ایک اور عظیم بات سنیے گا، سامنے محترم حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عید پڑھ کر جا رہے تھے، راستے کے اندر جا رہے تھے، تو بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، ان کے ہاتھ میں ایک یتیم بچے کا ہاتھ ہے اور وہ رو رہا ہے، پھٹے پرانے اس کے کپڑے ہیں اور بیچارہ پریشان ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، بال پڑا بنتا ہے، میلے بیچارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو خواجہ سری سختی کہتے ہیں میں معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، میں نے کہا یا شیخ یا سیدی بتائیں اس بچے کا کیا مسئلہ ہے، یہ پریشان کیوں رو کیوں رہا ہے؟ تو آگے سے خواجہ معروف کرکی نے کہا اے میرے اللہ کے بندے، اے اللہ کے ساتھی، اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے نیک بندے، یہ یتیم بچہ ہے، یہ مجھے راستے کے اندر ملا ہے، سارے بچے کھیل رہے تھے، نئے نئے لباس پہنے ہوئے، آج عید کا دن ہے، ہر بچہ اخروٹ کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس بچے کے پاس اخروٹ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں جس کے ساتھ کھیلے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کا باپ انتقال کر گیا ہے، یتیم بچہ ہے، میں اسے کھلونے لے جانے جا رہا ہوں، میں اس کی ہیلپ کرنے جا رہا ہوں۔ آگے سے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یعنی یہ بندے جو نیکی کے اندر کس طرح بڑھتے تھے، انہوں نے کہا اس بچے کا ہاتھ آپ مجھے دے دیں، میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ آگے سے خواجہ معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے سری سختی اللہ آپ کو طریقت کی حقیقت عطا فرمائے، اللہ آپ کو معرفت عطا فرمائے، اللہ آپ کو اپنے رب کی پہچان کی توفیق عطا فرمائے۔ سامنے محترم آپ نے خوش ہوئے، اللہ کے ولی نے دعا دی، اس یتیم بچے کا ہاتھ پکڑا، اسے کھلونے لے کر دیے، اسے لباس لے کر دیا، اس نے نہلایا، اسے کھیلنے کے لیے کہا۔ وہ بچہ جب سارا دن کھیل کے وہاں پہ چھوٹا یتیم بچہ تھا، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، تو آگے سے آپ نے سری سختی سے پوچھا اے میرے بیٹے بتاؤ تیری عید کیسے گزری؟ اس بچے نے کہا اے اللہ کے بندے آج آپ نے میرا ٹوٹا ہوا دل توڑا ہے، اللہ آپ کے دل کو جوڑ دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو معرفت کی حقیقت عطا فرمائے، آج آپ نے مجھے خوش کیا ہے۔ آگے سے آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے کہا ہے یتیم بچے آج تم نے میری عید کا رنگ دوبارہ کر دیا ہے، آج تم نے میری عید کا رنگ دوبارہ کر دیا۔ صاحب ان یتیم بچوں کو تلاش کرو، ان غریب بچوں کو تلاش کرو، آج کی رات تلاش کرو، آج کے دن تلاش کرو، ہمارے محلے کے اندر جو غریب بچے ہیں، جو یتیم بچے ہیں، ان کی پرورش کا حق ادا کرو، ان کی خدمت کرو، انہیں نیک واسطے کر دو۔ صدقہ فطر کا فائدہ یہی ہے، زکات کا فائدہ یہی ہے۔ سامنے محترم اپنے محلوں کے اندر ڈھونڈو غریب کون ہے، یتیم کون ہے، مسکین کون ہے، مدد کیجیے، کیونکہ یہ وہ اللہ کے بندے تھے جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بندوں کی، اللہ کے بندوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو سامنے محترم حدیث پاک کے اندر بھی ہے، کائنات کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الموجب العسر کے حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کی جان امام کے والد فرماتے ہیں ان من واجبات المغفرۃ اذا داخلها سرور علی قلبک لاقیک المسلم، جو بندہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے مغفرت واجب کر دیتا ہے۔ ہم تو مائل کا کرم ہے، کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائے کسی راہ پہ منزل نہیں، وہ کفر ہم تو اللہ رب العزت ہمارا ہم تو جنت بانٹ رہے ہیں، ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو اپنی فرما برداری کا حکم دے رہے ہیں۔ تو صاحب اللہ رب العزت فرما، اللہ کے حضور فرماتے جو بندہ کسی کو خوش کرتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ صاحب خوشی کے کوئی نہ کوئی طریقے ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کیجیے، یتیموں کی مدد کیجیے، بیواؤں کی مدد کیجیے، مسکینوں کی مدد کیجیے، ان کی ہر طرح سے خدمت ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ عید الفطر کا بڑا بابرکت دن جو آ رہا ہے، اس دن سب سے زیادہ لوگ گناہوں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، تو صاحب آؤ اس دن کے آنے سے پہلے پلٹنے کی کوشش کیجیے، موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے، ذوق رمضان کو برقرار رکھے، جس طرح رمضان المبارک کے اندر باتیں کرتے ہیں، مساجد کو ویران نہ کریں
ہمارے مبارک کے اندر ہماری مسجد کے اندر فجر کے بعد دروس ہوتا تھا قرآن حدیث کا، تو سارے 4 صفحے ہوتی تھی، 2 رہ جاتی تھی. آج قرآن حدیث سننے والا کوئی نہیں رہا، کوئی نمازی نہ رہا، کوئی نیک لوگ نہ رہے. وہ نیک لوگ تھے جنہوں نے یہ بات الہی کا حق ادا کر دیا. آج ان کا ڈنکا بھی بج رہا ہے. تو شاید اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ سب سے بڑی غفلت ہے انسان کی، سب سے بڑا جھوٹ ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے. تیرے پاس ہر پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے وقت ہے، تیرے پاس تیرے رب کے لیے وقت نہیں ہے. تو شاید اس رب کو بھی وقت دے جس نے تجھے پیدا کیا. آج ہم لوگوں کی آنکھوں سے ڈرتے ہیں، کیا رب کی آنکھ سے بھی کبھی ڈرا ہے؟ کیا کبھی جھوٹ بولتے وقت بھی ڈرا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ ساتوں آسمان سے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت رابعہ مسیح رحمۃ اللہ علیہا وہ اللہ کی نیک ولیہ تھی. اگر سو بھی جاتی تو اپنے نفس کو جوڑ کر کہتی تھی، اے میرے نفس اس موت کی تیاری کر، اس قبر کی تیاری کر جس قبر کے اندر پورے قیامت تک سونا ہے. اس دنیا کے اندر آرام نہ کر، اس دنیا کے اندر غفلت نہ گزار، بلکہ اس موت کی تیاری کر. صاحب اس قبر کے اندر سونے کے لیے، اس قبر کے سونے کو سونا بنانے کے لیے اس دنیا کی زندگی کو سونا کر لو. اللہ تیری آخرت بھی کامیابی کے اندر مبتلا کر دے گا، اور اللہ تیری دنیا بھی ثواب دے گا، اور اللہ تیری دنیا اور آخرت کی دونوں جہان کی بھلائی نصیب فرمائے گا. تو صاحب اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کیجیے. افسیرن ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا تم پر جادو ہو گیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کیا تم پر جادو ہو گیا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رب العزت تجھے زندگی گزارنے کا کس طرح حکم دے رہا ہے؟ سامنے محترم، اللہ رب العزت ہمیں ذوق رمضان برقرار رکھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح رمضان کے اندر عبادتیں کرتے ہیں، اسی طرح عام دنوں کے اندر بھی ہم اس طرح عبادت کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجیے. حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کیجیے، اور وقت کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور عید الفطر کے موقع پر گناہوں سے بچنے کی بجائے بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح زندگی گزاری، جس طرح عیدیں گزاری، اس طرح ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر مددگار ہو، ہمیشہ اپنی طرف خیر الانام میں گزرے، دعا کی زندگی درود و سلام میں گزرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.